وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، مدرسہ تحفیظ القرآن اور فاطمۃ الزہرا مدرسے کے اہم ذمہ داران، جلسہ کمیٹی کے ممبران اور ذمہ داران، رام چندر پور قبالہ ڈسٹرکٹ کٹیہار اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مختلف علماء کرام نے اپنے مختلف لب و لہجے میں مختلف عناوین پر آپ کے سامنے نصیحت آموز باتیں رکھی ہیں، اور یقیناً آپ نے ان باتوں کو غور سے سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس دنیا کے رچانے اور بسانے کا مقصد کیا ہے، اور ہماری اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے، یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. ہم بہت غور کر لیں تو لاسٹ میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس کھوئے ہوئے مقام کو ہم دوبارہ حاصل کر لیں جس مقام سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو
اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو ایک خطا اور غلطی کی پاداش میں جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا تھا کہ فلا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم و حوا پوری جنت میں خوب کھاؤ خوب پیو، جہاں ٹہلنا ہو ٹہلو گھومو، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب بالکل مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، آدم و حوا اسی درخت کے قریب چلے گئے اور اس درخت کا پھل انہوں نے کھایا، پھر جنتی لباس ان کے جسم سے اترا، جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا، اور بالآخر آدم و حوا دونوں کو اس خطا کے پاداش میں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیتاونی دے دی، کیئرفل کر دیا، ساودھان کر دیا کہ چاہتا تو اس خطا اور غلطی کی وجہ سے ہم تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتے تھے، لیکن نہیں، کفارہ کا ایک چانس، پراشچت کرنے کا ایک موقع، ایک اوسر تمہیں دیا جا رہا ہے، تم اپنی اس خطا کا کفارہ ادا کر دو، پراشچت کر دو، ہم دنیا میں بھی تمہارے پیچھے شیطان کو لگائیں گے، اور ہمارے انبیاء کرام بھی تمہارے پاس آئیں گے، جنت میں بھی تمہارے اوپر میرا ایک حکم تھا، دنیا میں بھی میرے احکام تمہارے اوپر لاگو ہوں گے، جنت میں ایک بار تم شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہو، اسی شیطان کا مقابلہ تمہیں دنیا میں بھی کرنا ہوگا، لیکن جنت میں تو تم اس کی پاداش میں اس کے شکار ہو گئے، لیکن دنیا میں اس کا شکار تمہیں نہیں ہونا ہے۔ اور اگر پھر سے تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر شیطان کی بات مان لی، دنیا میں بھی اس کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر چلتے رہے، تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہوگا، اور جنت بھی نہیں ملے گی کھویا ہوا مقام، بلکہ ایک دوسرا مقام تمہیں دیا جائے گا، جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں، عذاب علیم کے نام سے ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ اتنی لمبی ایک تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اس مقام کو پانے کے لیے آئے ہیں جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا تھا۔ وہ مقام کیا ہیں؟ انہی مقامات کا اور انہی باتوں کا ذکر آج میں کروں گا۔ قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بھی انہی جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہو گئی، نماز میں بھی خشوع اور خضوع ہونی چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، لہو اور لعب کی باتوں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو دولت ہم نے ان کو دی ہے، وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے برابر احکام ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن بھی کامیاب و کامراں ہو چکے جو اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر، کیونکہ ان دونوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر اگر کہیں اور تم نے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، اپنی شرمگاہ کو غلط راستے میں، غلط جگہ پر یوز کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ سرکش ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی نافذ کردہ حدود کو کراس کر رہے ہیں، یہی لوگ باغی ہیں، یہی لوگ سرکش ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جس کی امانت ہے اس تک پہنچاتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ وعہدهم راعون، اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ اتنی ایک لسٹ بتائی، تو ایک لسٹ دیکھیے پوری، اس لسٹ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے۔ کامیاب ہو گئے مومن، کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ نماز ایک تو وہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک تو یہ نماز ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت ہو گئی، نکل گئی۔ ایک ہوتا ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع، آپ کا دماغ مستشک ایک ہی جگہ لگا ہوا ہے، سجدے کی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور پورا ذہن اور دل اور دماغ صرف ان آیتوں پر اور ان دعاؤں پر لگا رہے ہیں جو آپ کی منہ سے نکل رہا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سوچ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک واقعہ بتاؤں، الاصابہ میں احمد ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کی جس مسجد میں، مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے، وہاں ایک بہت بڑے محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی، یہ بصرہ کے بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، یہ ایک بار مدینے میں تشریف لائے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ امام مالک نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ عبد الرحمن ابن مہدی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک چادر تھی، انہوں نے اس چادر کو کاندھے سے ہٹایا
اور آگے رکھ لیا. نماز پڑھ رہے تھے, آگے رکھ لیا. جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی چشمہ اتارا, ڈبی میں پیک کر کے آگے رکھ دیا, یا کوئی گمچھا امچھا ہوا تو اس کو نکالا اور آگے رکھ دیا اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنے لگے. ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے ایک جو چادر تھی ان کے پاس وہ انہوں نے آگے رکھ دی اور نماز پڑھنے لگے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو مقتدی ان کو دیکھ رہے ہیں, عبد الرحمن ابن مہدی کو. یہ انہوں نے کیا کیا؟ کون ہے یہ آدمی؟ ہماری مسجد کے حالات سے واقف نہیں ہے, اہل مدینہ سے واقفیت نہیں رکھتا. نماز کی حالت میں اس نے اپنے کاندھے کی چادر کو زمین پر اپنے آگے رکھ دیا اور نظریں اٹھا اٹھا کر امام مالک کو دیکھنے لگے. گویا کہ ان کی آنکھیں شکایت کر رہی تھی کہ اس آدمی کی وجہ سے میری نماز میں ڈسٹرب ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی چادر نماز پڑھنے میں اپنے آگے ڈال دی اور ہماری نظریں اس چادر پر پڑ گئیں, یعنی ان کی وجہ سے ہماری نماز میں ڈسٹرب ہوا. تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے میں ڈال دو, اس آدمی کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو. صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے نماز پڑھی اور یہ چادر اٹھائی اور آگے رکھ دیا. اللہ اکبر, یہ صرف چادر آگے تھی, کہاں ڈال دیا؟ جیل میں. شام ہونے سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, وہ اپنے شہر بصرہ کا بہت بڑا محدث ہے, حدیثوں کا جانکار ہے, قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قید سے لانے کا حکم دیا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے. شام ہونے سے پہلے ان کو قید خانے سے نکالا جاتا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں قد احدثت فی مسجدنا شیئا ما نعرفه, تم نے آج ایک نئی چیز ہماری مسجد کے اندر ایجاد کر دی ہے, تم نے ایک نیا طریقہ میری مسجد کے اندر نکال دیا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. آج تک پورے مدینہ میں کسی نے اپنے نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کوئی چیز نہیں رکھی, کوئی چیز نہیں رکھی, اور تم نے چادر رکھ دی اپنے سامنے. تم نے نمازیوں کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا, مشغول ہو گئے لوگ تمہاری چادر دیکھنے پر. یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. آئندہ اس بات کا خیال رکھنا, حدیثوں کے جانکار ہوتے ہوئے, اچھے عالم ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کام کیا, کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ ڈانٹ دیا ان کو اور باؤنڈیشن ان کے اوپر لگا دی کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا, جیل میں سڑنا پڑے گا تمہیں قید خانے کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے, ہم نے موبائل نکالا آگے رکھ دیا, ہم نے رومال نکالا آگے رکھ دیا, کوئی چیز ہے ہم نے اپنے آگے رکھ دی اور اللہ اکبر ایسے نماز پڑھنے لگے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ بہت سی چیزیں آگے رکھی جاتی ہیں, آپ میدان میں ہیں تو سترا آگے رکھیں گے, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی لاٹھی وغیرہ یا کوئی چیز سترا کوئی چیز آپ بنائیں گے, لیکن میرے بھائیوں نماز کے خشوع اور خضوع کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صرف چادر کو آگے ڈالنے کے عوض میں اس آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا, عبد الرحمن ابن مہدی. تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک, جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو, یہ تصور اپنے اندر پیدا ضرور کر لو کہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب تم یہ تصور کرو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس نماز کو اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو گے.
تو ایک لسٹ یہاں بیان کر دی گئی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مسلمان وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو لغویات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدتمیزی سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف شریعت رچنے سے جو پاک صاف رہتے ہیں، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی پوری پوری زکات دیتے ہیں، ایک پیسہ بھی اس میں کمی نہیں کرتے ہیں، غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، پوری پوری مال کی زکات دیتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں استعمال نہ کیا جائے، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اتنے باریک اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس سے جسم نمایاں ہو، نظر آ جائے. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. بیوی کو چھوڑ کر، بیوی کے علاوہ، لونڈی کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کر رہا ہے تو یہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے. اور پھر لسٹ ابھی جاری ہے. والذین هم لاماناتہم. امانتوں میں پاس و لحاظ، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. امانت صرف مال کی نہیں ہوتی ہے. آپ نے ہمارے پاس 1000 روپیہ رکھا، صاحب 15 دن کے بعد میں آؤں گا، ہمیں دے دینا، اور ہم نے 15 دن کے بعد آپ کا 1000 روپیہ آپ کو لوٹا دیا، بس یہ ہے امانت. لیکن صرف امانت پیسوں کی اور مال و دولت ہی کی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کوئی کسی کام کا مشورہ مانگ رہا ہے تو مشورہ بھی دینا، اور اچھا مشورہ دینا بھی امانت داری ہے. المستشار مؤتمن. مشورہ دینے والے کو امانت دار ہونا چاہیے، امانت دار. کسی کے بارے میں بھی اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں کسی کو تو امانت داری کے ساتھ، بہت پاس و لحاظ رکھنا ہے امانت داری کا. وَأَحَدِهِمْ. اور اپنے عہد و پیمان کو، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، زبان کے پکے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مرض الموت میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ، فلاں نوجوان کو بلاؤ. لوگوں نے بتایا کہ وہ کافی دور رہتا ہے، وہاں تک جانے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، وہاں سے آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، 1 ہفتہ پورا چلا جائے گا، پتہ نہیں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ صحیح ہوتے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو عبداللہ ابن عمر نے وصیت کی، لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے ابھی تک وہ زبان یاد ہے جو میں نے اس نوجوان کو دی تھی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے جو میں نے اس نوجوان سے کیا تھا. اے لوگوں، جاؤ اس کو لے کر آؤ. اگر 4-5-6 دن میں وہ آ جاتا ہے، اگر تم اس کو لائے اور میرے سامنے پیش کر دیا، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ خود کروں گا. اور اگر وہ نوجوان میری زندگی میں نہیں آ پایا، اس کو یہاں آنے سے پہلے ہی اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم سب گواہ رہنا، میں نے اجازت دے دی ہے، میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، کیونکہ میں نے اس کو زبان دی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا. یہاں تو جس لڑکے کے ساتھ رشتہ لگا ہے اس سے بھی اچھا کوئی لڑکا اگر مل گیا تو اتنے عیب لگا کر اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہے گا بھیا تمہیں نکاح نہ کرنا تھا مت کرتے، کم سے کم الزام تو مت لگاتے اتنا زیادہ میرے اوپر. یہ حال ہوتا ہے. یاد رکھنا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کا پکا رہتا ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون.
لسٹ گنتے جائیے جو نماز کے پابند رہتے ہیں، خشوع خضوع برتتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور وعدے پر قائم رہتے ہیں، عہد و پیمان پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لسٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے، نمازوں کی حفاظت۔ ایک تو یہ ہوا کہ کوئی میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لیں بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر نکل گئی، 3 بجے میچ ختم ہوا، اب پڑھ رہے ہیں ظہر، جان بوجھ کے ٹائم نکالا آپ نے۔ مسند احمد کے اندر انس ابن مالک کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت انس ابن مالک جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو انس ابن مالک کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن حضرت انس کبھی پہلے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی، خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز انس پر نظر ڈالو، انس ابن مالک پر، کبھی کبھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایک فتنہ کھڑا نہ کر دیں، جماعت کے اندر انتشار پیدا نہ کر دیں، یہ اختلاف کی ایک دیوار نہ اٹھا دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس کو بلایا اور حضرت انس کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا، کبھی میں تمہیں مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، کبھی کبھی تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے دل میں کیا وہ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر پہلے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے جب نماز ہونا ہی ہوتی ہے، اور مجھے نماز پڑھانا ہے تو میرے پیچھے نہ پڑھ کے تم پہلے نماز پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہو؟ تو انس ابن مالک نے جو جواب دیا اس کو غور سے سنیے، مسند احمد کی جلد 6 کے اندر یہ آج تک لکھا ہوا ہے۔ حضرت انس ابن مالک جواب دیتے ہیں، خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے میں خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، اور ایسا اس لیے کرتا ہوں اے امیر المومنین، میری آنکھیں، میری نگاہیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو جانتی ہیں، میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے، فجر کب پڑھتے تھے، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ان نمازوں کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ جب آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء یا فجر اس وقت پڑھتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے تو یقیناً میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب آپ نماز کے اول وقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ظہر عصر میں دیر سے آتے ہیں، جب دیر سے نماز پڑھاتے ہیں تو میں اول وقت میں جو ٹائم جناب محمد رسول اللہ کا تھا میں اس وقت میں ظہر عصر مغرب عشاء نماز پڑھ کر میں نکل جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو، ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہیں۔ یہ ہے نماز کی محافظت، یہ ہے مداومت صلاۃ، اس کو کہتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت۔ 3 بجے پڑھ لی، عصر کی نماز 4:30 بجے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سب کیرم بورڈ کھیل رہا تھا، تھوڑا سا باقی تھا، سوچا پورا کھیل لوں اس کے بعد میں جاؤں گا نماز پڑھنے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، پیشاب لگ رہا ہو تو یہیں کر لینا، کوئی بات نہیں، دقت نہیں، بیٹھ جاؤ، سامنے مت کھڑے ہوئیے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ ایک لسٹ بتانے کے بعد پھر کیا کہہ رہا اللہ؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔
یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یعنی یہ کام کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس میں، ہم فیہا خالدون، پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ ہے وہ راستے جس راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ان راستوں پہ چلیے اور اس مقام کو پا جائیے جس مقام سے آپ کے باپ آدم کو اور آپ کی ماں حوا کو نکالا گیا ہے۔ دنیا میں انہی راستوں پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ پا جائیں۔ 18,000 کا 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جہنم تو خرید رہے ہیں، یعنی جہنم، اور وہ بھی پیسہ دے دے کر ہم جا رہے ہیں، پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، لیکن جنت بنا پیسوں کے مل رہی ہے، لیکن ہم اس جنت کی طرف نہیں لپکتے ہیں۔ کتنی خطرناک مثالیں دے چکا ہوں، اب دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مجبور کرو ہمیں، کیا کریں۔ نہیں، ابھی تک میں نے دیکھا باہر یہ اپنے بچوں کو بیلون دلا رہے تھے، جلیبی خرید رہے تھے، اور جیسے ہی جرجی صاحب آئے تو اب سوچیں گے آگے بیٹھ جائیں، آگے۔ یہ بھی کم نہیں ہے، اب کم کیا، اب بول نہیں پا رہا ہوں، نہیں تو مائک میں بول دوں گا ابھی تو یوٹیوب، اور یہ لوگ اسی کو کٹ کر لیں گے، دیکھو مولانا جرجیز کیا بولے، اتنے حصے کو ڈال دیں گے۔ ہمیں ان سے زیادہ ڈر لگتا ہے چینل والوں سے۔ بھیا تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، ایسے ہو جاؤ، ان کو بھی دیکھنے دو، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی اتنا آپ ہی لوگوں کی نظر لگی ہے میرے اوپر جو اتنا موٹا ہوں، دیکھ رہے ہو۔ یہ جنت کے راستے جو فری میں مل رہے ہیں، دیکھیے جنت کتنی آسان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیجئے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے، لیکن نہیں چاہیے۔ اچھا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت مل جائے گی؟ تب تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا، امبیڈکر بھی کہتے تھے، اس لیے شرط لگا دی بخاری میں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے، دل کی گہرائی سے، سچے دل سے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس نے دل سے مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دل سے اس بات کی گواہی دی، اور دل سے جو گواہی دے گا وہ کبھی پلٹے گا نہیں، ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ توحید کا معاملہ کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، نیتا لوگوں کی دکان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اسٹیج پہ آئے تو ٹوپی لگا لی، مندر میں پہنچ گئے تو ٹیکا لگا لیا۔ یہ توحید ہے، توحید۔ یہاں آپ کو صرف ایک اللہ ہی کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا، صدق دل سے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یعنی مرتے دم تک وہ کسی غیر کے پاس آستانے پہ نہیں جاتا تھا۔ مسجد میں آیا تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ابھی مسجد میں کہا اس نے، گھر پہ گیا تو بیوی بولی 4 سال شادی کو ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہو رہا، دیکھو ہماری پڑوسن فلاں بابا کے پاس گئی تھی، دیکھو بچہ ہو گیا۔ چلو مسجد میں جا کے تھک گئے ہو، اب ایک بار ارے ہماری پڑوسن جس بابا کے پاس گئی تھی اسی کے پاس ہم بھی چلتے ہیں۔ اور گیا بابا کے پاس، بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا۔ جو اس حال میں مرا وہ نہیں، اللہ بھی راضی رہے، رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ نہیں چلے گا۔ صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، یہ ہے توحید۔
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بدوی تھے، عرابی تھے، دیہاتی تھے، کہ اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں اور دور جانا ہے، اپنا کام ہو گیا، سوچا جاتے وقت آپ سے مل لوں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے، کیونکہ جنگل میں خطرہ ہے، جنگلوں سے گزروں گا، اگر سورج غروب ہو گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگر میں گھر پہ نہیں پہنچا تو جنگل کے خطرناک جانوروں کا ڈر ہے کہیں وہ ہمیں پھاڑ نہ دیں، چیر نہ دیں، اس لیے میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف، مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کر لوں۔ اب اللہ کے رسول کی عقل مندی دیکھیے، آپ نے سوچا کہ آدمی دور جائے گا، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے، اب وہ مولانا جرجیس کی طرح 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے سامنے، ارے اتنی دور سے آئے تو بیٹھو بیٹھو۔ سب سے زیادہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکاتے ہیں لوگوں کو، وہ سمجھتے جیسے ہم فالتو ہیں، یہ بھی فالتو ہے۔ اب وہ جانا چاہ رہا، بیٹھو بیٹھو ایک شعر اور سن لو میرا، اب وہ شعر سنا رہا، اب وہ تعریف تھوڑا سا کر دیا، ماشاءاللہ شعر بہت اچھا، واہ واہ کیا بات، ارے بیٹھو یار، ایسے تو ہمارے پاس 10-15 شعر ہیں، اور سنا رہا ہے، ارے سنو بیٹھو یار، چائے پلا کر 2 چائے دینا ملائی مار کے، چائے بھی پلا رہا ہے، شعر بھی سنا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، جانتے ہیں دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، مصلحت کا تقاضا ہے، اس وقت اس کو گھر جانا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے اتنی مختصر نصیحت کر کے اس کو رخصت کر دیا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم جا رہے ہو جاؤ، اللہ کرے کہ تم شام سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ، لیکن راستے میں یاد رکھنا ایک ہی نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف اللہ سے سوال کرنا، اور جب کوئی چیز مانگنے کی اور مدد طلب کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگنا، کسی غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ یہ مختصر نصیحت کر کے اللہ کے رسول نے اس کو رخصت کر دیا۔ تو مماتا لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اور نکلتے ہی وہ مر گیا، یعنی اس مرض الموت میں مبتلا ہے اور آخری جملہ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو ایکسپائر ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اس کی انتقال کر گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا انتقال ہوا، اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ راستے ہیں جنت میں جانے کے، جن کے لیے ہم بھیجے گئے اس دنیا میں، ان راستوں پہ چلو۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں، اور آپ نے ایک اشارہ کیا اور اندر چلے گئے حجرے میں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، ان کی شکلیں دیکھے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا او فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ، فرشتوں ان کو جنت میں داخل کر دو، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ آپس میں سوچنے لگے پتہ نہیں کون لوگ جنتی ہوں گے، ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے، ارے ان خوش نصیبوں میں 70,000 لوگوں میں میرا شمار ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو شاید ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی پر جن کا انتقال ہوا ہوگا، ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے ہیں، اس لیے ہم لوگ اس میں شامل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی حجرے سے نکل کے آئے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ کنفیوز ہو، شبے میں ہو، ڈاؤٹ فل،
پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا. 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں ان میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو شک ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کون ہوں گے؟ نوجوانوں ذرا سوچنا ہے، جو اللہ کے رسول نے پہچان بتائی ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے والے لوگوں کی، کیا ان میں ہم ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا کنفیوژن دور کرتا ہوں. پہلا شخص کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، چوتھا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں پہلا آدمی ہوگا الذین ہم لا یتطیرون ولا یقطعون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہوگا جنت میں جانے والوں میں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتا ہوگا، برا فال نہیں لیتا ہوگا. بدشگونی جانتے ہیں؟ آج کون سا دن ہے؟ منگل. ہم نے کوئی کام کیا بدھ سے لے کر سوموار تک، بہت پروفٹ ہوا، میرا کاروبار خوب کامیاب ہوا، لیکن جیسے ہی منگل کا دن آیا مجھے 1,00,000 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. چلو کاروبار ہے، کبھی گھاٹا کبھی نقصان لگتا ہے. پھر ہم نے بدھ سے کام شروع کیا، پھر سوموار تک بہت فائدہ ہوا، پھر دوسرا منگل آیا، پھر 1,00,000 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ مائک آواز کیوں کر رہا سیٹی والا؟ بھیا اتنا تو خیال رکھو، جب مائک ہی نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مائک کو بتائیے، ان لوگوں کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے. دیکھیے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے جیسے عورتوں کے جو بال ہوتے نہیں ہیں بالکل الجھے ہوئے، بالکل ایسا لگ رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، چلو آپ کا کوئی قصور. پھر نقصان ہو گیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے. تو بدشگونی. پھر کام شروع کیا، تیسرا منگل آیا، پھر 1,00,000 2 لاکھ کا نقصان. چلا میں منگل کو کام ہی نہیں کروں گا. منگل ہی کو میرا نقصان ہوتا ہے، منگل کا دن منحوس دن ہے، بس آج کے بعد منگل کو میں کام ہی نہیں کروں گا. اب ہم پورا ہفتہ کام کرتے ہیں، صرف منگل چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے بدشگونی. نہیں منگل نہیں آج نہیں کریں، کیوں؟ نقصان ہو جائے گا. یہ ہے بدشگونی. جرجی صاحب کسی گاڑی کے ڈرائیور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لے کے جا رہا ہے، جلسے میں جانا ہے، رات بھر جاگے ہیں، نیند آ رہی، سو رہے ہیں گاڑی میں. اس نے اچانک بریک مارے، بہت تیز، گرے. بھائی اتنی تیز بریک کیوں لیتا؟ بھائی کیا ہوا؟ وہ بلی راستہ کاٹ گئی. کیا ہوا؟ 2 منٹ کے بعد چلیں گے صاحب، ابھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ بلی راستہ کاٹ گئی. ارے کچھ نہیں ہوتا، چلو نا. اے مولانا صاحب اپنا ملا مولوی تو اپنے پاس رکھو، ہم تو 2 منٹ کے بعد ہی چلیں گے، ابھی نہیں جائیں گے. بلی راستہ کاٹ گئی، الٹی طرف سے کاٹی ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. ہم نے کہا بے کبھی نیتاؤں کے سامنے سے گزرے ہو؟ کہتا ہاں. تو ہم نے کہا گاڑی تب روکنا چاہیے تھی تمہیں. یہ تو بلی اللہ کی مخلوق ہے بیچاری، اس سے وہ اتنی منحوس ہو گئی. کیا سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اچھا یہ تو اور بھی جگہ لگتے ہیں، ہم تو 20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، صرف آج ہی تھوڑی آواز آ رہی ہے. تو وہی ہٹا دو بھیا، کون سا ہے؟ ٹیپ. اور ٹیپ کھولیں گے تو سب کھل جائے گا. اچھا سنو، تو راستہ ہی کاٹنا تھا یا گاڑی کو روکنا ہی تھا؟ تو یہ بڑے بڑے نیتا جب راستہ کاٹتے تب روکنا چاہیے گاڑی. یہ کمینے ان لوگوں نے منحوس کر دیا. ہاں تو نہیں، بلی نے راستہ کاٹا تو روک دیا. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، واپس آ گئے گھر، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بلی راستہ کاٹ گئی. بلی راستہ کاٹ گئی. یہ بدشگونی لینا.
تو جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، پہلی چیز. دوسری چیز پہ نظر ڈالیے گا، وَلَا يَقْتَعُونَ، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. ایک ہوتا داغنا، داغا جاتا ہے جسم پر. ایک ہوتا ہے وہ بڑی نوک والی چیز سے لے کر اپنا نام لکھنا یا کسی اور کا نام لکھوانا، اور اس طریقے سے لکھوانا کہ پھر وہ صابن آبن سے بھی دھلتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے. دغوانا. پڑھیے المکتبہ شاملہ فتاوی دائمہ فتاوی کمیٹی کے فتوے کو، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ دیکھیے. جو لوگ اپنے جسم کو دغواتے ہیں، یہ داغنا، لڑکے نے لڑکی کا نام لکھ لیا، لڑکی نے لڑکے کا نام لکھ لیا، یہ داغتے جو مٹتا نہیں ہے. شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ جو اپنے جسم کو دغواتا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یہ دغوانا ہے. وَلَا يَقْتَعُونَ، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. جھاڑ پھونک ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، قرآن کی سورت کو پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ اور معوذتین وغیرہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور یہ بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے، وہی ہمیں ٹھیک کرے گا، جو جھاڑ پھونک نہ کروائے، بس اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا، اور ایسے ہی رہ جائے تو یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں. فَادْعُ اللَّهَ لِي، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون، اے عورت، تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ تو صبر کر، پہلا راستہ یہ کہ مرگی کے ان دوروں میں تو صبر کر. لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے، یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لیے. تجھے جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس بیماری میں تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے، لیکن اس میں تیرے لیے جنت ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانے، یہ اللہ بہتر جانے. تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. عمل اچھے ہوں گے تو جنتی، عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر اپنی بیماری پر صبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی. تیرے سامنے میں نے دونوں آپشن رکھ دیے ہیں، بتا تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے. اور دوسری چیز، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں رہ جا اور اس بیماری میں صبر کر. لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے. کہنے لگی ہے اللہ کے رسول تب میرے لیے دعا مت کیجئے، تب میں صبر کروں گی. اگر صبر پہ جنت مل رہی ہے تو پھر میں صبر کروں گی اس بیماری پر، انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا. لیکن اے اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے، میرے لیے اتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پر گر جاؤں تو میرا جسم نمایاں نہ ہو، میرا سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ دکھے، میں بے پردہ نہ ہو. یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، اتنی دعا ہم تمہارے لیے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں برہنہ نہ کرے. اس عورت نے صبر کیا، اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا پھر نہیں کرائی، صبر کیا. تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا. اور تو دعا کہتے ہیں مولانا دعا کرنا، اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے، سب گاؤں میں فلاں آدمی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، دعا کرائی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن بیماری پر صبر کرنا
کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا، کسی ملا مولوی کے پاس جا کے جھاڑ پھونک نہ کرایا اور اس پر صبر کیا، تو یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو تین چیزیں، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، ایک، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، دو، اور وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، تین، اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے، ہر کام میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کا کامل اعتبار ہوگا، پورا بلیف کرتے ہوں گے وہ اللہ کی ذات پر کہ نہیں میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ ابن محصن اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے انت منہم یا عکاشہ، آئے عکاشہ 70,000 لوگوں میں جو جنتی ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں تمہارا بھی شمار ہے، جاؤ ان میں تم بھی ہو۔ حضرت عکاشہ نے، اللہ کے رسول نے کہا تم بھی ان میں سے ہو۔ یہ سن کر ایک اور صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریے، اللہ مجھے بھی 70,000 لوگوں میں کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبقک عکاشہ، تمہارے اوپر عکاشہ سبقت لے گیا ہے، عکاشہ آگے بڑھ گیا ہے، اب کسی اور کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، عکاشہ کے لیے کر دی، اب خود کوشش کرو اور ان 70,000 لوگوں میں بننے کی کوشش خود اب آپ کو کرنا ہے، اب دعا نہیں کی جائے گی کسی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیے جنت میں جانے والا راستہ۔ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، آئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں، ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں، پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہدو ان محمد اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب مؤذن گئے اشہدو ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں تم بھی یہی بولو اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ۔ جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ مؤذن کے اذان کے کلمات دہرا کر پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی حلت له شفاعت یوم القیامہ،
ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا، اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہگار امتی ہے لیکن اذان کے کلمات دہراتا تھا، اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا، وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے، میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا، اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکش دھر بن جاؤں گا، اس کا حمایتی بن جاؤں گا۔ یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں۔ آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں، اذان کے کلمات کیا دہرائیں گے؟ چائے پی رہے ہو، چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا، بہت سے لوگ، ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا، کھانا کھا رہا تھا، السلام علیکم، یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، بگڑ پڑا، کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا۔ ہم نے کیا ہوا؟ ارے کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا ہے، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے، کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے، اگر اتنا اس سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے، اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسڑ دے رہا یہ جائز ہے؟ کہہ رہا سوری 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 سوری، پھر کھانے لگا۔ تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ جواب دیتے رہیے، اذان کے کلمات دہراتے رہیے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارش حلال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہے؟ فرمایا یہ بلال ہے، صرف بلال نہیں ہے۔ لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا، سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے۔ یقین نہ ہے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے؟ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، اتنا
جنت مل رہی ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ وضو بناؤ، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا، اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ کہاں، کتنا آسان۔ اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے، جنت نہیں، جنت کا خزانہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، سب کو الا ماشاء اللہ۔ اور اتنی سی دعا بھی اگر یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو، خود نوچو، اپنے گریبان پھاڑو، اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا۔ اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا؟ جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا؟ دیجئے، کیا ہے؟ قال قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو۔ کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، گنتی نہیں ہے، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو۔ اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف وہی تک محدود ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور 1 بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھیے اور 100 پورے کر لیجئے۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہاں گنتی ہے۔ رکوع میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں گنتی ہے، لیکن ہر وظیفے کی گنتی نہیں ہے۔ اب لا حول ولا قوت کی گنتی نہیں ہے، آپ کو جتنا ٹائم ملے اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جتنا کر سکتے ہیں کریے، یہ گنتی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کو محدود مت کرو، وہ جتنا تمہیں ٹائم ملے پڑھتا رہو۔ فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آؤ، اتنی تقریر لمبی 12:20 سے میں 11:20 سے بول رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ 12:40 تک ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں بتایا ہم نے جو آپ کی طاقت سے اور آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ اتنا سب کر سکتے ہیں، وضو بنانا، یہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور یہ عمل کرنا، یہ سب کی طاقت میں ہے۔ آپ ایک ایسا عمل ہے جو کچھ لوگوں کی طاقت میں تو ہے لیکن کچھ لوگوں کی طاقت میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم نکال لیں گے تو ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ اور اس دعا کی فضیلت دیکھو، اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل رہی ہے۔ سنی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اچھا، کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنو، دیکھیں یاد ہے کہ نہیں۔ 10-15 لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیکھیں کتنے لوگوں کو یاد ہوگی، اور جو اٹھ کے بھاگ رہا ہوگا اس سے پہلے پوچھوں گا میں۔ وہ کہے گا ہمارا پیشاب نکلا جا رہا ہے، آگے سناؤں گا۔ چلیے، انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ ابھی آپ لوگ کہیں مولانا دیکھو فلاں کو کھڑا کر دیا، وہ سنا نہیں پایا، سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی۔ ہم بھی انسان ہیں بھائی، کسی کی انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، معمول
جب بھی نماز پڑھی فرض اور آیت الکرسی پڑھی تو جانتے ہو اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اوفو، اب تک یہ جملے کسی بھی حدیث کے آگے نہیں کہے گئے، یہ اس حدیث میں کہے جا رہے ہیں، ان جملوں کو غور سے سنو۔ فرمایا جس نے آیت الکرسی اور فرض نماز کے بعد پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے۔ صرف موت کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے، جب تک موت نہیں آ رہی وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ موت۔ موت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روک سکے۔ لیکن یہاں شرط لگا دی گئی ہے ہر فرض نماز کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نمازی ہونا پڑے گا پہلے، اور نمازی بننے کے بعد من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ یہ میری ماں بہنیں آئی ہیں، یہ بھی سن لیں، یہ تمہارے لیے الگ سے ایک ڈگری جنت میں جانے کی۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شہرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ امام احمد اپنی مسند میں، امام بیہقی اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو پابندی سے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز عورتوں کی اوپر سے معاف کر دی ہے اور روزے کو رخصت کر دیا ہے، نماز تو بعد میں وہ پورا نہیں کرے گی لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ عورتوں کو کچھ دن پیریڈ آتا ہے، جن پیریڈ میں، جس پیریڈ میں، جس مہینے میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ پیریڈ کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، 5 دن، 7 دن تک آتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 15 دن تک بھی آ جاتا ہے۔ تو میں اس طرح نہیں، جتنے دن جو اس کی عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، عام طور پہ 4-5 دن ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنے دن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، نماز ہی معاف ہے، جبکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کی اوپر سے اتنے دن کی نماز معاف ہے۔ یہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی، نہا لیں گی، دھو لیں گی، تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں وہ نہیں دہرائیں گی، ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، جو چھوٹ گئی معاف۔ اور روزے کے مہینے میں اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے، جیسے مان لیجئے آپ کے یہاں 5:30 پر، ایک مثال دے رہا ہوں، مت کہیے گا کہ مولانا صاحب 5:30 نے ہمارے یہاں تو 6 پہ ہو رہا ہے، مثال مت دیجیے گا، ایک مثال دے رہا ہوں، 5:30 بجے اگر آپ کے یہاں روزہ افطار ہوتا ہے، 5:30 پہ ٹائم ہے، اور کسی عورت کو 5:25 پر مہینہ شروع ہو گیا، پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ روزہ پورا کا پورا اس کا جوڑا نہیں جائے گا، روزہ ختم۔ صبح 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈ آ گیا، 5 منٹ چھوڑو، 2 منٹ پہلے آ گیا، 1 منٹ پہلے آ گیا، 5:30 ٹائم ہے، 5:29 پہ آ گیا اس کو پیریڈ، تو یہ پورا کا پورا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا، یہ روزہ اس کو نہیں جوڑنا ہے، اس کو بعد میں پورا کرے گی، اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو، لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی، اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا، ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا، ثواب ملے گا اس کو، لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا، روزہ بعد میں پورا کرے گی، اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی۔ تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، شرمگاہ کی، میں نے بتا دیا شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی، ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے، کسی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے، اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا، موٹے کپڑے، گاڑھے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا،
اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو. شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے، آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی، آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی، وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھی، غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا، شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا، شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا، ٹاول وغیرہ رکھ دینا، لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے، یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے، میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے، میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے، تو معاف کیجئے گا وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی نوکرانی نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے. پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے، لیکن اگر آپ حکم چلا کر لو گے تو سن لو، شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے، ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے. وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے. بیٹا تمہارا، بچہ تمہارا، ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو، اتنا مہینہ دو، اور آپ کو دینا پڑے گا. مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے، تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل. پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے. آپ کو بتائے نہیں، اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ چور نہیں لکھی جائے گی. ڈرو مت. یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا، وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے، دوسرے دن میری جیب سے 5000 غائب ہوئے تھے. کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے. اجازت دو 2 روپے کی تو نکال لیتی ہیں 200 روپے اور پھر حساب جڑا دیں گے، اتنے میں تیل آیا، اتنے مسالہ آیا، اتنے میں چادر، اتنے میں تکیہ، اتنے میں یہ وہ سب حساب جڑا دیں گے. اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا؟ 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے، کہ ابھی ہوا کیا؟ میری پاؤنڈ سے نہیں آئی، ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے، ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے، وہ اور دو، حساب اور جڑا دیں گے. شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے کرے گی. آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی ہیں عورتیں. شوہر کتنا اچھا ہوگا، تم کیا جانو، میں بھگت رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو. دیکھا نا، ایک پیر صاحب تھے بیچارے، وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری. اور ان کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں. بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے. ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں. پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا. ہوا میں مصلی تھا، ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اب یہ شوہر کو چرایا، دیکھا تم نے، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا؟ ہاں. نماز پڑھ رہا تھا نا؟ ہاں. مصلی پہ کھڑا تھا نا؟ ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی ہیں تم تھے؟ کہاں؟ ہاں مجھے ڈاؤٹ ہوا، کچھ لگ رہا تھا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی. جب سنا کہ میرا شوہر ہے تو کمی نکال دی. اے پیر تو وہ جو آج اڑ رہا تھا، جب سنا وہ میرا ہی آدمی ہے تو کہا ہاں ٹیڑھے اڑ رہے تھے، کمی نکال دی. یہ حال. ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے سپنے میں دیکھا. مرید نے، میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جنت کی حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حور اپنی طرف کھینچ رہی، دوسری حور اپنی طرف، آؤ 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 میرے پاس آؤ.
آنکھ کھل گئی, صبح فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگے, چلو اپنے پیر صاحب کو خوشخبری دیں, کتنے اچھے ہو, خوش نصیب ہو, جنت میں میں نے تمہیں دیکھا. جیسے ہی گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کے اندر آواز آ رہی ہے, تڑا تڑ تڑا تڑ مار پیٹ کی آواز چل رہی ہے. انہوں نے ذرا کھڑکی کے سانس سے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر کو. یہ بیچارہ پریشان, میں نے تو کل خواب میں جنت میں دیکھا, یہاں تو بہت برا حال ہے ہمارے پیر صاحب کا. اب وہ جانے لگا, اتنے میں پیر صاحب باہر نکلے, کہتے اے ادھر آؤ بھائی. وہ آیا, بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں, میں جا رہا ہوں یار, جس کام سے آئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں میرا, جا رہا ہوں میں. نہیں تمہیں بتانا پڑے گا, کسی کام سے آئے تھے. ارے وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے, مجھے جانے دیجیے بھائی. کہا نہیں آپ کام بتاؤ, میں پیر ہوں, میرے بس کا کام نہیں ہے. کہا ارے بھائی نہیں ہے یار آپ کے بس کا. کہ بتا رہے ہو کہ نہیں بتا رہے ہو؟ کہا کہ آپ مجبور کر رہے ہیں. تو سنو, کل میں نے رات میں خواب میں دیکھا آپ کو کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں, جنت میں ٹہل رہے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں, اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں, وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس, وہ کھینچ رہی میرے پاس. یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا, میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں. تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں. جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے, یہاں پر سواگت ہو رہا چپل جھاڑو سے. پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں, وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے, وہ میں ہی تھا. آپ تھے, اب بھی بولنا میں تھا, خاص تھے تم تو گھر میں پٹ رہے. پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا, تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے رات میں جو جنت دیکھی ہے, جنت میں مجھے دیکھا ہے, وہ صحیح دیکھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ. کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو, میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں, روز پٹ رہا ہوں, اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے, اللہ نے صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے. مرید کہتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ صبر ہی کرتے رہیے, جنت میں جائیے, ایک عورت سے پٹیے, 70 عورت تمہیں ملیں گی, میں جا رہا ہوں. تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں, یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں, حالانکہ فرضی ہوگا, جس نے بھی لکھا اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہا کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں, اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ. لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا, کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا. آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی. ایک بار کوئی تھے بیچارے, انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے, بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ, اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے. اب بڑی بدنامی ہوگی, اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور دور. اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ وہ بولے صاحب خانے کعبہ میں کتا گھس گیا تھا, اس کو بھگا رہا تھا. بیٹھے بریلی میں, اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانے کعبہ کا. بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی. اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے, بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانے کعبہ کا, جبکہ خانے کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا, اور ان کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے, بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں, اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے, دسترخوان پہ رکھ دیا, لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں. جب تک پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا کا؟ میں کھانا رکھ دی. اے پاگل ہے کیا, سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ. ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانے کعبہ کا, اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا, اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا, وہ دکھی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے, چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا ہے جو نیچے ڈالا. پگڑی ہٹائی حضرت نے,
مست ہو جاتے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے. یہ لوگ ہیں اتنے نزدیک کا علم نہیں اور خانہ کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے. تو 4 چیزیں بتائی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اے اللہ کی بندی تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. میری ماں بہنوں ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا، لیجئے. جاءتنی سائلہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اور اگر کہنے لگی شیئا للہ، اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا، ایک کھجور، بخاری میں ایک کھجور اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس ایک کھجور تھا، یہ تو بخاری میں. میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو، ایک کھجور تھا میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی، ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھیں. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. ایک کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے. جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا. بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے. لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے. مسلم کا بھی بتا دوں. مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی. اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں. ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی، وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں، ان بچوں کی ماں کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے. امی یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے. ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی. اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا. ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ
کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اے عائشہ، عائشہ سوچ لو، اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی۔ عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں۔ بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں۔ اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی۔ عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو، پالا ہو، پوسا ہو اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو اور خود بھوکی رہ گئی ہو، اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو، خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو۔ عائشہ وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے جنت واجب کر لی، اس عورت نے جنت واجب کر لی۔ وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتہ چلا کہ لڑکی ہے، تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو۔ بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے، خود کھانے پینے کو نہیں لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جس حیثیت کے لائق ہے، خود بھوکی ہے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا۔ ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے، اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے، اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ آج چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو چولہے میں، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا، اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے 10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی، 9-10 بج گئے، چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا، 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا، سب کے حصے دے دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے، ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا، آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے۔ آپ جیسے ہی چلے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں، گھر آنے ہی والا ہے کہ اچانک 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ۔ دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا، بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا، دائیں نظر ڈالی، 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، آج 7-8 دن ہو گئے میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا۔ آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ ایک کی ماں نہیں ہے، ایک کا باپ نہیں ہے،
ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی، میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگے۔ دائیں دیکھتے ہیں 7 سال، بائیں دیکھتے ہیں 9 سال۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے۔ ایک تھیلا دوسرا تھیلا، دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو، اور اس وقت تک دیکھتے رہے، اس وقت تک نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ اندر جاتے ہیں، اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ، جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا۔ اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا، دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت میں ان کو نڈھال کر لیا تھا، اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہا ہے جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا دیا، لیکن اے اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، ایک روٹی آپ کھا لیتے، ایک روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں، میں نے دونوں کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، ان جملوں پہ غور کرو۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں، میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے،
اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی. جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا 6 سال کی عمر تھی تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی. راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو ابو ابو, سب کے ابو ہیں میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں. میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی. آیا عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا, اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے. جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا اٹھانے لگا امی امی تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. میری ماں کی روح کب سے انسری سے پرواز ہو چکی تھی. جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو. عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی ہم نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی. عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا. یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں, یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں, یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا, اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر, فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں یتیموں کو پلانے والو انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر, وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا. یتیموں کو مت ستانا, یتیموں کو مت رلانا, یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا, وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا. یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, کسی کا 1 مہینہ کا, 2 مہینے کا, 1 سال کا, 2 سال کا, 7 سال تک جو بچے مر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ 10 سال کے بعد پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. تو 10 سال سے پہلے کا جو معاملہ وہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تو صغارہم دامیس الجنہ, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں, جہاں جانا چاہیں چلتی رہتی ہیں, پھرتی رہتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ, اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. جنتی جنت کے کنارے پر اور جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے. جہنمیوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو تو اس سے پہلے کہے گا ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جن کی زندگی میں ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں, ان کے بچے چھینے ہیں, جن بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے ماں باپ کو الگ کر دو. ان کو الگ کر دیا جائے گا. اللہ کہے گا باقی کو جہنم میں ڈال دو, سب کو جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے تھے ان کو ایک الگ کر دیا جائے گا. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں
ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو، کیونکہ دنیا میں بھی ان سے چھوٹے پن میں ہم نے بچے چھین لیے تھے، بچوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور ماں باپ نے اپنے بچوں سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی ہے، اس لیے کہ کوئی بولتا تھا کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ آج ان کو ملوا دو، ان کو جہنم میں جانے سے پہلے ان کی یہ تمنا بھی پوری کر دو تاکہ ان کو شکایت نہ رہے۔ فرشتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چھینے گئے ہوں گے لے کے آئیں گے، ان کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ جو بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا اس کو پکڑ لے گا اور اس کو باتیں کرتا ہوگا، ابو ابو، ابھی دونوں باتیں ہو رہی ہوں گی، اتنے میں حکم ہوگا بس ٹائم ختم ہو گیا، ان بچوں کو چھڑا لو، آئے فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم نے ان بچوں سے ماں باپ ملوا دیے اور ماں باپ کو بچوں سے ملوا دیا تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے۔ ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، جیسے اللہ یہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو، ویسے وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے، اس سے الگ نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے دنیا میں بھی میرے ماں باپ سے مجھ کو چھینا اور آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے۔ اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے چھینا ماں باپ سے اور آخرت میں ماں باپ کو چھین رہا ہے مجھ سے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہمیں میرے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ پھر تو ہم بدنصیب ہوئے کہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ نہیں مل رہے ہیں۔ اے اللہ ایسا نہ کر، اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ غیب سے آواز آئے گی، اے فرشتوں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی استدعا کو، ان کی گزارش کو میں نے قبول کر لیا ہے، اے فرشتوں ان کی دعا کو میں نے سن لیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کو میں نے مان لیا ہے۔ اے فرشتوں ان بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دو اور اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور تم اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جنت کا لفظ آ گیا، یعنی جو بچے صغر سنی میں چھوٹے چھوٹی حالت میں اٹھا لیے جاتے ہیں اور جن کے ماں باپ نے اپنے